بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارا آج کا درس اخلاص کی اہمیت اور اخلاص کیا ہے۔ حضرت فقی ابو لیث سمرقندی الحنفی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا محمود بن لبید جو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان سے حدیث مبارکہ روایت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اپنی امت کو کہ مجھے جس چیز کا تمہاری طرف نسبت کرتے ہوئے خوف ہے وہ الشرک الاصغر، چھوٹا شرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے شرک کی تعریف بیان کی کہ میں نے اس سے کیا مراد لیا۔ فرمایا چھوٹے شرک سے مراد ہے ریاکاری، دکھلاوا، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا اور ذہن میں یہ ہو فلاں کو پتہ چلے کہ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، فلاں کو علم ہو کہ ہم نے یہ، جس طرح کہ ہمارے ہاں آپ کے سامنے اس کی بہت ساری صورتیں ہیں جو احادیث اس کو واضح کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب ان کے اعمال کی جزا عطا فرمائے گا تو کچھ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ تم ان لوگوں سے جا کے اپنے عمل کا ثواب اور اجر لے لو جن لوگوں کے دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے۔ اب بندہ غور کرے، آج دنیا میں تو بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم فلاں نیکی کریں تو محلے والوں کو پتہ چلے، رشتہ داروں کو پتہ چلے۔ اس کی پھر مختلف صورتیں اپنائی جاتی ہیں، باقاعدہ طور پہ دوسروں کو بتانے کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ خود ان پہ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے دوسروں کو، تاکہ پتہ چلے دوسروں کو۔ تو آج جو بندہ اس طرح کوئی کام بھی کرتا ہے سوائے ایک کام کے، وہ ہے درود پاک۔ وہ دکھلاوے کے لیے ہو تب بھی قبول ہے، تب بھی کیا ہے؟ درود و سلام مستثنیٰ ہے۔ باقی جتنی نیکیاں ہیں، باقی اگر کسی نیکی میں ارادہ یہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ دیکھیں، تو قیامت کے دن جب یہ بندہ اللہ کی جناب میں ثواب لینے کی غرض سے پہنچے گا تو اس کو حکم ہوگا تو نے جن لوگوں کے لیے کیا تھا نا ان سے جا کے اجر لے لے، نہ تو نے ہماری رضا کے لیے کیا، نہ ہمارے پاس تیرے لیے کوئی ثواب ہے۔ بات سمجھ آئی؟ دیکھو کتنا افسوسناک بات ہے۔ چلو بالفرض میں نے کوئی 50,000 روپیہ کسی ادارے کی، کسی غریب کی ہیلپ کر دی بالفرض، اور ذہن یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے
تو اس سے مجھے کیا ملے گا؟ وہ بندے سوچیں جو یہ کام کرتے ہیں دکھلاوے گا، اس سے ملتا ہی کیا ہے؟ آج آ کے پیسہ بھی خرچ ہو گیا، اور جب قیامت کے دن جس مقصد کے لیے خرچ ہوتا ہے کھڑے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا ان سے جا کے لے، میرے پاس تیری کوئی نیکی نہیں، میرے پاس تیری کوئی نیکی نہیں۔ اسی طرح نماز کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ بھی ایک نیکی ہے نا۔ فرض کی ادائیگی اپنی جگہ مسلم، کہ فرض ادا ہو گیا اپنی جگہ مسلم، لیکن اجر و ثواب سے بندہ محروم گیا، اجر و ثواب سے بندہ کیا گیا؟ تو پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا جو دنیا میں ریاکاری دکھلاوے کے لیے عمل کرتے رہے کہ دنیا میں تمہارے اعمال محض فریب اور دھوکہ دہی کے قبیلے سے تھے، بس اسی بنا پر ان کے ساتھ آج یہ سلوک ہوگا کہ جاؤ جس کو دکھانے کے لیے تم نے کیے تھے ان سے جا کے اجر و ثواب طلب کرو۔ پھر آگے مصنف الرحمہ ایک آیت کریمہ کو لے آتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، سورہ نساء آیت نمبر 142۔ بے شک منافقین اللہ تعالیٰ سے فریب کرتے ہیں۔ دیکھو نا، نیکی اللہ کے لیے ہوتی ہے، نیکی اللہ کے لیے۔ وہ ایسا بندہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کام ہے اس میں بھی دھوکے سے کام لے رہا، اس میں بھی کسی سے کام لے رہا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وہ خادعہم، اللہ پھر ان سے خفیہ تدبیر فرمائے گا۔ اللہ ان سے کیا فرمائے گا؟ یعنی ان کے اس دھوکہ دہی کی سزا دے گا، اس دکھلاوے کی ان کو کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کے فریب کا بدل ان کو کیا دیتا ہے؟ ان کے اعمال کا ثواب باطل کر دیتا ہے، اور ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن انہی سے جا کے لے لو جن لوگوں کی خاطر تم نے دنیا میں اعمال کیے تھے، میرے ہاں تمہارے اعمال کا کوئی ثواب نہیں، کیونکہ تمہارے اعمال خالص اللہ کے لیے نہیں تھے، اللہ کے لیے نہیں تھے۔ اور یہ اصول ذہن میں رکھ لیں، اس وقت تک نیکی کا ثواب نہیں مل سکتا جب تک کہ اس نیکی سے فقط رضا اللہ کی مقصود نہ ہو۔ جب تک یہ نیت نہیں ہوگی کہ میں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اس وقت تک کسی نیکی کے کام کرنے پر اجر و ثواب مل سکتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں شریک کرنے والوں کی شرکت اور ان کے شرکاء سے بے نیاز ہوں، اور اس عمل سے بے پرواہ ہوں جس میں غیر کی شرکت ہو، یعنی ریاکاری ہو۔ کیا ہو؟ ریاکاری ہو۔ نیز ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے عمل میرے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک کرے گا، کیا مطلب کسی اور کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرے گا، تو اللہ کریم نے فرمایا میں اس کے عمل سے بری ہوں، یعنی مجھے اس کے عمل کی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ اب کتنی بڑی بات آئی۔ حدیث کے پہلے جملے پہ غور کریں، جو کسی بت کو، سورج، چاند، آگ یا کسی شخص کو اپنا خدا سمجھ کر سجدہ کرتا ہے، حدیث کے پہلے حصے میں فرمایا جو سجدہ کر رہا ہے بت کو، میں اس سے بھی بے پرواہ ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور جس بت کو وہ سجدہ کر رہا ہے مجھے اس کی بھی، یعنی جو شریک ٹھہرا رہے ہیں یا جن کو شریک ٹھہرا رہے ہیں،
یا جن، لیکن بتوں تک معاملہ محدود ہوگا، سورج چاند تک معاملہ محدود ہوگا. سمجھ آ رہی؟ جن کو اپنا معبود باطل قرار دیا انہوں نے، یہ حدیث کا پہلا جملہ ہے. اور دوسرے جملے میں انہی کے ساتھ ملا دیا ہے ان لوگوں کو جو دکھلاوے اور ریاکاری کریے نیک عمل کرتے ہیں. فرمایا جس سے ان سے میں بری ہوں، بیزار ہوں، ناراض ہوں، اسی طرح میں ان سے بھی ناراض ہوں، اسی طرح میں ان سے بھی. کتنی بڑی مثال ہے، کہاں بت پرست اور کہاں مسلم. لیکن مسلم نے کام ہی اتنا غلط کیا ہے، ریاکاری، دکھلاوا. فرمایا مجھے جس طرح اس کی کوئی پرواہ نہیں، اسی طرح تیری بھی کوئی پرواہ نہیں. سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ریاکاری کرنے والے شخص کو اس کی نیکی کا ثواب ہرگز ہرگز ملتا نہیں. باتیں ختم ہو گئی. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 18 ہے، ارشاد فرمائیں من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلناه جہنم یصلاها مذموما مدحورا. یعنی جو شخص دنیا میں طلب کرتا ہے، کام آخرت والے ہیں اور نیت ہے کہ دنیا والوں کو معلوم ہے، دنیا والوں کو پتہ چلے، تو ہم اسے دنیا میں ہی دیتے ہیں جس قدر چاہتے ہیں، جس قدر چاہتے ہیں. اس کے لیے آخرت میں ثواب کی دنیا میں کوئی حصہ. ایسے شخص کے لیے ہم دوزخ کو مقرر کر دیتے ہیں. اللہ کریم ایسے شخص کے لیے دوزخ کو مقرر فرما دیتا ہے. اس دوزخ میں وہ داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، انتہائی ذلیل حالت میں، انتہائی ذلیل حالت میں. ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ جو شخص بھی عقبہ میں یعنی قیامت کے دن اجر کا خواہش مند ہے، ثواب کا خواہش مند ہے، اور اچھی آخرت کے لیے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، اللہ عز و جل کے لیے اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور وہ شخص مومن بھی ہے، وہ شخص مومن بھی ہے. کیونکہ جب تک ایمان نہ ہو تو کوئی عمل مقبول ہی نہیں ہوتا، کوئی عمل مقبول ہی نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں. جو لوگ صرف اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں عمل کریں، اور شرط کیا ہے کہ وہ کیا ہوں؟ مومن، مسلمان ہوں، تو ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اللہ کریم کی رحمت میسر ہے، اور قبر و آخرت میں بھی اللہ کریم کی طرف سے ان کو رحمت سے وافر حصہ عطا کر دیا جائے گا. خلاصہ یہ نکلا، مومن ہے، کافر ہے، نیک ہے، بد ہے، اللہ کریم کسی کا رزق نہیں روکتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. کسی بت پرست کو سنا ہے آج تک کہ بھوکا مر گئے ہو؟ یہ مالک کی حکمت ہے، مشیت ہے اس کی کہ وہ کسی کا رزق روکتا، خواہ اس کا شریک چلانے والے بت پرستی ہو، مومن ہو، بدکار ہو، بد کردار ہو، وہ کسی کا رزق نہیں روکتا. اب اس سے وہ مسلمان عبرت حاصل کریں جو کہتے ہیں اتنے عرصے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں ابھی تک ہم غریب ہی ہیں. یہ باقاعدہ جملے لوگ ہمیں سناتے ہیں، بھئی سالہ سال سے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں لیکن میں امیر نہیں ہوا. اور میرے بھائی تو نمازیں امیر ہونے کے لیے پڑھتا ہے. جو اللہ کریم نے فرما دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، جو بھی زمین پہ چلنے والا ہے جس جنس سے بھی ہے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
اس کا رزق مالک نے اپنے لیے ذمہ کرم پہ رکھ لیا ہے. اس کو رزق اللہ نے ہی پہنچانا ہے. اس کو رزق اللہ ہی نے پہنچانا ہے. عبادت سے رزق نہیں مانگا جاتا کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا اللہ اس لیے مجھے آپ روزی دے. ایسی بات نہیں ہوتی. عبادت تو اس لیے ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمارے اوپر حکم ہے کہ یہ کام کرو, یہ کام. تو ہم بندے ہونے کے ناطے سے اپنے رب کا حکم مانیں, اپنے رب کا حکم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کرتا ہے کہ حدیث مبارکہ ہے, بکثرت یعنی کثیر تعداد ہوگی مسلمانوں میں